السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ انسان سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ شیطان انسان کا واضح ترین دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مومنوں کو یہ حکم دیا ہے وہ سچی توبہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم توبہ کرو، توبۃ نصوحا، سچی توبہ، زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں اور گناہ والے راستے کو چھوڑ دیں اور سیدھے راستے پر آ جائیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما، اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہ آنا، دین پر نہ چلنا، یہ توبہ نہیں ہوتی، بلکہ توبہ یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے اور گناہ پر ندامت بھی ہو، افسوس بھی ہو، ہے میں نے یہ کیا کیا، میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، افسوس ہے مجھ پر، ندامت ہو، اور انسان سیدھے راستے پر بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر بھی آ جائے، دین پر بھی آ جائے، اور یہ پختہ ارادہ کرے اے اللہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا اور میں تیرے سیدھے راستے پر چلوں گا، صراط مستقیم پر چلوں گا۔ یہ سچی توبہ ہوتی ہے۔ یقینی بات ہے جب آپ ایسا عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربانی کرتا ہے انسانوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا ہی رؤوف اور رحیم ہے، نرمی کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا، انسان کو مہلت دینے والا، انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا۔ تو ہمیں چاہیے ہم سچی توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر بھی توبہ کا ذکر فرمایا ہے اکثر مقامات پر، اس کے آگے وَأَصْلَحُوا کہا ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی۔ توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، اپنے آپ کو دین کے راستے پر چلانا ہے، یہ سچی توبہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض دفعہ توبہ اور استغفار دونوں کو بیان فرمایا، اکٹھے بیان فرمایا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ توبہ کا ذکر آ جائے تو اس میں استغفار کا ذکر بھی موجود ہوتا ہے، اس کا بیان بھی اسی میں موجود ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے استغفار کا حکم آ جائے تو توبہ کا بھی حکم اس میں موجود ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دونوں کو اکٹھے بیان کر دیتا ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر تم لوٹ آؤ الیہ، اس کی طرف، یعنی گناہوں کی بخشش طلب کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین پر لوٹ آؤ۔ کہہ دینا کافی نہیں ہے،
گناہوں کو چھوڑ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ دین پر آنا بھی لازمی ہے، دین پر چلنا بھی لازمی ہے، اپنے آپ کو نیک صالح بنانا بھی لازمی ہے۔ تو یہ سچی توبہ ہوتی ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر اپنی رحمت کے دریا بہا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ اے نبی میرے بندوں کو کہہ دیں جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، وہ رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا گناہوں کی بخشش طلب کرنے کے بعد وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف تم لوٹ آؤ، اللہ تعالیٰ کے دین پر آ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں والی زندگی کو ترک کر دو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، دین کے راستے پر آ جاؤ، دینی غیرت اپنے اندر پیدا کرو، اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب آپ گناہوں سے توبہ کریں گے اور سیدھے راستے پر آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ مٹا دے گا، معاف فرما دے گا۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ بعض دفعہ شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ انسان کے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، شیطان یہ دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے، یہ ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ تیرے تو بہت سارے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا، تیری تو بخشش ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا ہے، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل آدمی اس شخص کو بھی معاف فرما دیا تھا جس نے 100 قتل کیے تھے، 100 قتل کیے اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی تھی اور سیدھے راستے پر چل پڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بھی گناہ معاف فرما دیے تھے جس نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے جب اسلام نہیں لے آیا تھا، زمانہ جاہلیت میں اس نے اپنے بیٹی کو زندہ درگور کر دیا، زندہ دفن کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے اے اللہ کے نبی اب میں اسلام لے آ چکا ہوں لیکن میرے کانوں میں میری بیٹی کی آواز گونجتی رہتی ہے، میری بیٹی کی آواز جو ہے مجھے سکون نہیں آتا، اس کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہے، نہ رات کو آرام آتا ہے نہ دن کو چین سکون نہیں ہوتا مجھے۔ اے اللہ کے نبی کیا میرا گناہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اسلام جو ہے وہ پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو نے توبہ کی ہے، سیدھے راستے پر آگے اسلام پر آگے، اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔